السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے دوستو، قسط وار سلسلہ سیرت النبی قدم بقدم کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پینے کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا تھا۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھیں۔ تو دائیوں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئی ہیں تو وہ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آگے چلی گئیں کہ یتیم گھرانے سے ان کو کیا معاوضہ ملے گا۔ اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کبھی کیسے؟ اس لیے کہ یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنی تھی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ جتنی دائیاں آئی تھیں ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اور اب صرف حضرت حلیمہ بغیر بچے کے رہ گئے ہیں، اور بچہ باقی نہیں بچا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناپسند گزر رہی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر چلی جاؤں، اور دوسری ساری عورتیں جو بچے لے کر چلی گئی ہیں مجھے طعنہ دیں گی، تو اس لیے کیوں ہم اسی یتیم بچے محمد بن عبداللہ لے لیں۔ تو حارث بن عبداللہ بولے کہ کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی بچے کے ذریعے سے ہمیں برکت عطا فرمائے۔ حضرت حضرت عبد المطلب کے گھر آئیں اور جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ حضرت حلیمہ بچے کے پاس کر آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اور وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز سے مشک کی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو حضرت حلیمہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جیسے ہی اپنا ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ڈالا تو صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آنکھیں کھول کر حضرت حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا تو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ تو پھر حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ حضرت عبدالمطلب سے اجازت لی اور بچے کو لے کر کعبہ میں آئی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کے لیے بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف سے دودھ پی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پہلے میں نے بائیں طرف سے پلانے کی کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، اور پھر میں نے دائیں طرف سے پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کا یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے اور بائیں طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اور پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب اپنے خچر پر سوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بٹھایا تو جو ہمارا خچر ڈھیلا تھا، پتلا پتلا کمزور تھا اور چل نہیں سکتا تھا، وہ اس قدر تیز چلا کہ باقی قافلے کے سواروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو وہ خواتین مجھے کہنے لگیں کہ ماں آج کیا ہو رہا ہے، خیریت تو ہے؟ تمہارا یہ خچر اس قدر تیز چل رہا ہے، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ اور جب تم آ رہی تھی تو یہ اتنا کمزور، لاغر، دبلا اور ضعیف تھا کہ ایک ایک قدم مشکل سے اٹھا رہا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دیا بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے تو ان دنوں میں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شام ہم بکریاں چر کے واپس آئیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے بکریوں کے تھنوں سے بہت کم دودھ نکلتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہ ساری برکت اس بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور یہ خبر آس پاس کی عورتوں میں بھی پھیل گئی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر چیز میں برکت آنے لگی اور دوسرے لوگ بڑے تعجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح تقریباً 2 مہینے گزر گئے، اور 2 مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے، اور 8 مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کرنے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرتے تھے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس دوران ہم نے بہت سی برکات دیکھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ تو اس طرح سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ اور ان کے جو شوہر تھے عبداللہ بن حارث، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ چونکہ اس عمر کو پہنچتے ہی بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا تھا،
لیکن ساتھ ہی دوسری طرف حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ برکات دیکھ لی تھی، تو اس لیے حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ جب حضرت حلیمہ نے بار بار حضرت آمنہ سے درخواست کی تو حضرت آمنہ مان گئیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 سال کے لیے پھر اپنے گھر لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلتے ہوئے نظر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے میرے بہن بھائی مجھے نظر نہیں آتے؟ تو آپ اپنے دودھ شریک بھائی، جن کو رضائی بھائی بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ اور 2 بہنیں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ اور ایک دن حضرت حلیمہ کے بچے دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہوش اڑ گئے اور ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر وہ چیز انہیں مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو اس چیز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں اسی دانے سے اثر ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے اس سیاہ رنگ کے دانے کو نکال دیا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے آئے، اور اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کے گھر والوں کو خبر کر دو اور اس بچے کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دو۔ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس بچے کو اس کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیتی ہوں، واپس کر دیتی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ اور عبداللہ بن حارث
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد 3-4 واقعات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ کون سے واقعات اور کہاں کہاں رونما ہوئے تھے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس ضرور کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔